علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں جناتی دنیا پارٹ 8۔ عجیب حیرت انگیز واقعات سامنے آ رہے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ جیسے میں اس دنیا سے نکل کر کسی اور سیارے میں پہنچ گیا ہوں، جوان نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا پڑا۔ جوزف، تم نے ساری باتیں سن لی ہے، کیا تمہارے ذہن میں اس سردار سے مقابلہ کرنے کی کوئی صورت آ رہی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ باس، آپ اپنے غلام کو حکم دے، پھر دیکھیں کہ میں اس شیطان کا کیا حشر کرتا ہوں، جوزف نے بڑے اعتماد سے کہا۔ تم کیا کرو گے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ گلی میں چلتے ہوئے بیرونی سڑک کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ باس، ان جنوں کا بڑا سردار تو خود شیطان ہے۔ اس بڑے شیطان کا ایک خاص مندر شمالی افریقہ کے علاقے میں کنجو میں ہے۔ اس کے بڑے پجاری کا نام تاتا ہے۔ یہ بڑا پجاری تاتا پوری دنیا کے شیطان جنوں کا حاکم ہے۔ اس کا حکم شیطان جنوں میں فوری مانا جاتا ہے اور وہ جب چاہے کسی بھی شیطان جن کا خاتمہ کر سکتا ہے، چاہے وہ سردار جن ہو یا عام جن ہو، جوزف نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا تو عمران اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ لیکن تم نے آج سے پہلے تو کبھی یہ بات نہیں بتائی؟ عمران نے حیرت سے سوال کیا۔ آپ نے باس پہلے پوچھا بھی تو نہیں ہے۔ باس کو کچھ پوچھے بغیر بتانا بھی تو غلام کا کام نہیں ہوتا، جوزف نے معصوم سے لہجے میں کہا تو عمران، ٹائیگر اور جوانا تینوں اس کے اس معصوم جواب پر ہنسنے لگے۔ یہ باتیں تمہیں کس نے بتائی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ اب گلیوں سے نکل کر سڑک پر پہنچ چکے تھے۔ وچ ڈاکٹر شمالی کے بڑے شاگرد وچ ڈاکٹر ڈومے کا تعلق قوم جنات سے تھا۔ جس جگہ گمباگا شیطان کا چوتھا سینگ تھا، اسی طرح وچ ڈاکٹر ڈومے شیطان کا ساتھی تھا اور شیطان نے اسے بڑے پجاری تاتا کا خصوصی نائب مقرر کیا ہوا تھا۔ لیکن وچ ڈاکٹر ڈومے کو افریقہ کے ساحرانہ علوم سیکھنے کا شوق تھا، اس لیے وہ بڑے پجاری تاتا کو چھوڑ کر وچ ڈاکٹر شمالی کا شاگرد بن گیا تھا۔ اور باس، آپ کو تو معلوم ہے کہ وچ ڈاکٹر شمالی میرے سر پر ہاتھ رکھا کرتا تھا، اس لیے وچ ڈاکٹر ڈومے بھی میرے سامنے سر جھکایا کرتا تھا۔ یہ باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ باتیں وچ ڈاکٹر ڈومے نے بتائی تھی، جوزف نے جواب دیا۔ کیا یہ وچ ڈاکٹر ڈومے زندہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں باس، وہ زندہ ہے۔ جنات کی عمریں انسانوں کی نسبت بہت طویل ہوتی ہے، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا اس وچ ڈاکٹر ڈومے سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہو تو سکتی ہے باس، لیکن وہ بڑے پجاری تاتا اور شیطان کے خلاف کام نہیں کرے گا، لیکن میں اسے اس بات پر مجبور کر سکتا ہوں کہ وہ آپ کو اس بارے میں معلومات مہیا کر دے، جوزف نے کہا۔ کیسے اس سے ملاقات ہوگی؟ عمران نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ باس، اس کے لیے مجھے ایک خاص عمل کرنا ہوگا۔ آپ کسی ایسی جگہ چلے جہاں اور کوئی میرے عمل میں مداخلت نہ کر سکے، جوزف نے کہا۔ کیا کسی جنگل میں جانا ہوگا یا کسی صحرا میں؟ عمران نے پوچھا۔ کسی اکیلی جگہ پر باس، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے ٹیکسی لی اور اسے قاہرہ کے نواح میں ایک علاقے سوس سے چلنے کے لیے کہا، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کی طویل سفر کے بعد ٹیکسی نے انہیں ایک گاؤں کے علاقے میں پہنچا دیا۔ عمران نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ دیا اور پھر اس گاؤں کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کے عقب کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچ گئے جہاں کثرت سے درخت تھے اور زمین پر ہر طرف گھنی جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ اگرچہ یہ درخت اور علاقہ ایک محدود جگہ تھی، لیکن بہرحال اس علاقے میں نہ ہی کوئی آبادی تھی اور نہ کسی قسم کی مداخلت کا کوئی امکان تھا۔ ایک لحاظ سے یہ ایک محدود رقبے پر واقع خودرو جنگل تھا۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ عمران نے کہا۔ بالکل ٹھیک ہے باس، جوزف نے جواب دیا۔ کیا عمل کرو گے پہلے مجھے بتاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی خوفناک قسم کا عمل کرو جس سے تمہیں تکلیف ہو، عمران نے کہا تو جوزف بے اختیار ہنس پڑا۔ باس، آپ واقعی عظیم آقا ہے، لیکن اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی بھی صحیح تو میں آقا کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مجھے کوئی ایسا درخت، ایسی کھوہ یا ایسی کوئی غار تلاش کرنی ہوگی جس کا منہ بند ہو، جوزف نے کہا، اور پھر اس نے تیزی سے ادھر ادھر گھومنا شروع کر دیا۔ عمران اور دوسرے ساتھی خاموشی سے کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد جوزف نے ایک ایسا درخت تلاش کر لیا
جس کا تنا کھوکھلا تھا اور تنے کے تقریباً درمیان میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا۔ باس، میں وچ ڈاکٹر ڈومے کو بلواتا ہوں، جوزف نے کہا۔ عمران سے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا منہ درخت کے تنے میں موجود اور اس سوراخ سے لگایا اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم نے یکلخت تڑنا مڑنا شروع کر دیا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف چونکہ اس کی پشت تھی، اس لیے وہ یہ نہ دیکھ پا رہے تھے کہ جوزف کیا کر رہا ہے۔ وہ صرف اس کے جسم کا تڑنا مڑنا دیکھ رہے تھے۔ پھر چند لمحوں بعد جوزف یکلخت پیچھے ہٹا اور پھر ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ باہر آؤ ڈومے، باہر آؤ! تم وچ ڈاکٹر شمالی کے شاگرد ہو اور وچ ڈاکٹر شمالی نے کئی بار میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور تمہیں معلوم ہے کہ وچ ڈاکٹر شمالی مجھے افریقہ کا بیٹا کہتے تھے۔ باہر آؤ ڈومے، باہر آؤ! تم تو میرے سامنے خود سر جھکاتے تھے، اب میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ جوزف نے قدیم افریقی زبان میں چیختے ہوئے اور تحکمانہ لہجے میں بولنا شروع کر دیا۔ اس کی زبان صرف عمران ہی سمجھ رہا تھا، جبکہ جوانا اور ٹائیگر دونوں چونکہ یہ زبان نہ سمجھتے تھے، اس لیے ان کے چہروں پر ایسے تاثرات تھے جیسے ان کے خیال کے مطابق جوزف کوئی پراسرار افریقی منتر پڑھ رہا ہو۔ میرے ساتھ میرے آقا ہے اور آقا کے ساتھی ہے، باہر آؤ! میں تمہیں کہہ رہا ہوں، باہر آؤ! جوزف نے پہلے سے زیادہ تحکمانہ لہجے میں کہا، اور پھر عمران نے دیکھا کہ اس کے سامنے درخت کے تنے سے اس چھوٹے سے سوراخ سے سرخ رنگ کا گاڑھا دھواں نکلنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی عجیب ناموس سی بو ہر طرف پھیلتی چلی گئی۔ دھواں باہر آ کر پہلے تو وہاں اس طرح لہراتا رہا جیسے تیز ہوا چلنے کی وجہ سے دھواں لہراتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ مجسم ہوتا چلا گیا اور ایک چھوٹے قد لیکن بے حد پھیلے ہوئے جسم کا ایک آدمی ظاہر ہوا، جس کا پورا جسم تیز سرخ رنگ کا تھا۔ اس کے جسم پر تیز سرخ رنگ کا عجیب سا لباس تھا۔ اس کا چہرہ لمبوترا اور باہر کو نکلا ہوا تھا۔ آنکھیں چھوٹی تھیں، ان میں بے حد تیز چمک تھی۔ پیشانی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس نے یکلخت جوزف کے سامنے سر جھکا دیا۔ عظیم وچ ڈاکٹر شمالی کے نام پر میں آ گیا ہوں جوزف! آنے والے کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس کے لہجے میں بے پناہ کرختگی تھی۔ میرے آقا کو تم سے کام ہے ڈومے، اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ تم میرے آقا کا کام کرو گے، یہ میرا حکم ہے، وچ ڈاکٹر شمالی کے بیٹے کا حکم۔ جوزف نے اور زیادہ تحکمانہ لہجے میں کہا، تمہارا آقا ان دنوں جناتی دنیا کے خلاف کام کر رہا ہے جوزف، اور پورے جنات اور ان کے آقا شیطان تمہارے آقا کو ہلاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تمہیں تو معلوم ہے کہ میں شیطان کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا، ورنہ بڑا پجاری تاتا مجھے فنا کر دے گا۔ ڈومے نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم کام نہ کرو، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن تم میرے آقا کو معلومات تو مہیا کر سکتے ہو۔ جوزف نے کہا، میں معلومات مہیا بھی کر دوں تو تمہارا آقا ان معلومات سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے گا، ڈومے نے جواب دیا۔ عمران ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت سن بھی رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا۔ ڈومے، تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کسی سردار جن کو فنا کیسے کیا جاتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ عمران نے اچانک قدیم افریقی زبان میں بات کرتے ہوئے کہا۔ سردار جن کو فنا کیا جا سکتا ہے جوزف کے آقا، ڈومے نے اس بار عمران کو براہ راست جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن ابھی تم نے خود جوزف کو بتایا ہے کہ اگر تم نے شیطان یا اس کے جنات ذریات کے خلاف کام کیا تو بڑا پجاری تاتا تمہیں فنا کر دے گا، اور تم تو سردار جنوں سے بھی زیادہ بڑے بلکہ شیطان کے نائب ہو۔ اگر تم فنا ہو سکتے ہو تو پھر سردار جن کیوں فنا نہیں ہو سکتا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، بڑے پجاری تاتا میں یہ طاقت ہے جوزف کے آقا کہ وہ کسی بھی سردار جن کو ہلاک کر سکتا ہے، مگر انسانوں میں یہ طاقت نہیں ہے، ڈومے نے جواب دیا۔ اس کے پاس کون سی طاقت ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس کے پاس سبانہ کی طاقت ہے جوزف کے آقا، لیکن یہ سبانہ کی طاقت کیا ہے میں یہ بات نہیں بتا سکتا، ڈومے نے جواب دیا۔ سبانہ کی طاقت سے وہ کس طرح سردار جن کو ہلاک کرتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کیا تم جانتے ہو جوزف کے آقا کہ سبانہ کی طاقت کیا ہے؟ ڈومے نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں نے صرف یہ نام سنا ہوا ہے، عمران نے جواب دیا۔ یہ انتہائی پراسرار طاقت ہے جو صرف بڑے شیطان کے پاس ہے، اور وہ جسے چاہے اسے بخش دیتا ہے۔ اس طاقت کو
इस ताकत की मदद से बड़ा पुजारी ताता जिस जिन को फना करना चाहता हो उसे बेबस कर देता है और फिर उसे आग में डालकर फना कर देता है, डूमे ने जवाब दिया। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो कैसे सरदार जिन को बेबस करता है? क्या उसको होश होता है? क्या उसे उसको बेहोश कर देता है या उसके जिस्म में मौजूद गर्मी को खत्म कर देता है? क्या करता है? इमरान ने पूछा। वो सबाना की ताकत की मदद से उस पर कबूना का अमल करता है, जोसेफ के आका, और जब कबूना का अमल मुकम्मल होता है तो जिन बेबस हो जाता है, डूमे ने जवाब दिया। कबूना के अमल के लिए तो ज़रूरी है कि मुकाबिल को कुछ नज़र ना आए, इसके लिए वो क्या करता है? इमरान ने जवाब दिया तो डूमे का जिस्म यखलख्त लहराने लगा। तो क्या तुम कबूना के इल्म के अमल के बारे में जानते हो? जोसेफ के आका, डूमे ने हैरत की शिद्दत से सीटी बजाने की किसी लहजे में पूछा। मैंने एक कदीम किताब में इस बारे में पढ़ा था कि कबूना का अमल ताकतवर जानवरों को बेबस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये अमल भी उस वक्त मुकम्मल होता है जब मुकाबिल को नज़र आना बंद हो जाए। इसके लिए तो ताकतवर जानवरों को अंधा कर दिया जाता होगा, लेकिन जिनके साथ क्या किया जा सकता है? इमरान ने जवाब दिया। तुम बहुत कुछ जानते हो जोसेफ के आका, बहुत कुछ जानते हो तुम। वाकई तुम बहुत खतरनाक इंसान हो, इसलिए तो शैतान और उसकी हवारी तुमसे खौफजदा है। लेकिन चूंकि तुम जोसेफ के आका हो और जोसेफ विच डॉक्टर शुमाली का बेटा है और मैंने इसके सामने सर झुकाया, इसलिए मैं बता देता हूँ तुम्हें कि जिन पर कबूना का अमल मुकम्मल करने के लिए उसके सर के दरमियान एक ख़ास अंदाज में चोट लगाई जाती है, जिससे वक्ती तौर पर ये जिन अंधा हो जाता है और फिर उस पर कबूना का अमल मुकम्मल कर लिया जाता है और वो बेबस हो जाता है, लेकिन उसकी तफसील मैं नहीं बता सकता, डूमे ने जवाब देते हुए कहा। ये बताओ कि बड़ा पुजारी ताता सबाना और कबूना का इस्तेमाल जब किसी सरदार जिन पर करता है तो क्या इस वक्त वो जिन अपनी असल साख्त में होता है या इंसानी साख्त में? इमरान ने पूछा। जिन्नाती साख्त में, क्योंकि ये ताकत भी बड़े पुजारी ताता और मुझ में है कि हम जिन्नात को उनकी असल साख्त में देख सकते हैं, लेकिन इस बारे में हम किसी को कुछ बता नहीं सकते, और अगर बता भी दे तो इंसानों को बहरहाल इसकी समझ ना आ सकेगी, डूमे ने जवाब दिया तो इमरान मुस्कुरा दिया। मुझे जिन्नाती साख्त और इसकी माहियत पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब हुआ कि कम अज़ कम कोई इंसान सबाना और कबूना को इस्तेमाल नहीं कर सकता, इमरान ने कहा। हाँ, डूमे ने जवाब दिया। क्या कोई जिन का ऐसा कर सकता है? इमरान ने पूछा। हाँ, जिन तो कर सकता है, लेकिन अगर जिन के पास सबाना और कबूना की ताकतें होंगी मगर किसी जिन के पास ऐसी ताकतें नहीं है, डूमे ने जवाब दिया। क्या इस जिन की मदद से किसी दूसरे जिन को कबूना की हालत में लाया जा सकता है? इमरान ने कहा। हाँ, लेकिन किसी जिन को भी ये ताकत हासिल नहीं है, डूमे ने उसे जवाब दिया। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो, इमरान ने कहा। तुम जोसेफ के आका हो और मैंने जोसेफ के सामने सर झुकाया है, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जिन्नात के खिलाफ काम मत करो, वरना इस बार तुम यकीनी तौर पर हलाक कर दिए जाओगे, डूमे ने कहा। तुम्हारी इस हमदर्दी का शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ज़िंदगी का इख्तियार जिन्नात के पास नहीं होता, अल्लाह ताला के पास होता है। दूसरी बात ये कि जिन्नात तो इंसान से भी ज़्यादा कमज़ोर मखलूक है, और फिर शैतान के पैरोकार जिन्नात में तो ये ताकत भी नहीं हो सकती कि वो इस तरह किसी को मौत का फैसला कर सके। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, मैंने जो कुछ बताना था बता दिया, अब मैं जा रहा हूँ, डूमे ने कहा, और उसके साथ ही उसका जिस्म दोबारा धुएं में तब्दील हुआ और फिर ये धुआं इस दरख्त के तने की सुराख में घुसता चला गया और फिर चंद लम्हों बाद गायब हो गया। बेहद शुक्रिया जोसेफ, तुम्हारी वजह से बड़ी अहम मालूमात मिल गई है, इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। लेकिन बॉस, मैंने तो जो कुछ सुना है इसके मुताबिक तो डूमे ने कुछ नहीं बताया, जोसेफ ने माजरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारे इस डूमे का ख्याल है कि मैं कुछ नहीं जानता, हालांकि मेरा ख्याल है कि सबाना के मुतालिक तो तुम भी जानते होंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं बॉस, मैं तो सबाना के बारे में कुछ नहीं जानता, जोसेफ ने चौंक कर कहा। सबाना को अफ्रीकी साहिर का कोश भी कहते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। काकोश? ओह हाँ, इसके मुतालिक तो मुझे मालूम है, मेरे सामने विच डॉक्टर हामानी ने कई बार काकोश का अमल किया था, जोसेफ ने चौंक कर कहा।
اس کاکوش کے عمل کو ڈومے سبانا کہہ رہا تھا۔ عمران نے کہا، اوہ باس، پھر تو واقعی تم جانتے ہوں گے، کیونکہ تم تو عظیم وچ ڈاکٹر ماہانی سے بھی زیادہ جانتے ہو، جوزف نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ماسٹر، یہ تم کس زبان میں باتیں کر رہے تھے؟ میں تو سمجھا تھا کہ کوئی پراسرار منتر پڑھے جا رہے ہیں، جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ قدیم افریقی زبان ہے جو اب خال خال علاقوں میں ہی بولی جاتی ہے، اور ورنہ عام طور پر یہ متروک زبان ہے، اور میں نے اسے خاص طور پر پڑھا اور سیکھا ہے، عمران نے جواب دیا۔ باس، کوئی خاص بات معلوم ہوئی ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ بظاہر تو کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوئی، لیکن بہرحال ایک خاص راستہ میرے سامنے آ گیا ہے اور میں اسی راستے کی تلاش میں ہوں۔ بہرحال آؤ اب اس القیس سے مل لیں، اس کے بعد کوئی لائحہ عمل تیار کروں گا، عمران نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ اب اس طرف القیس اپنے خاص کمرے میں بیٹھا ہوا شراب پینے میں مصروف تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ القیس اسے دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا۔ تم کون ہو اور یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ القیس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا نام سردار خساک ہے اور میں خساک قبیلے کا سردار ہوں، عظیم القیس، اور مجھے بڑے شیطان نے خاص طور پر اس بات کی ہدایت کی تھی کہ میں اس انسان عمران اور اس کے ساتھیوں کی نگرانی کروں۔ وہ جو کچھ بھی کرے، جو باتیں کرے، جس سے ملے، اگر کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو پہنچانی ضروری ہو تو میں یہ باتیں آپ کو بتا دوں۔ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، آنے والے نے کہا۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے، بیٹھو، القیس نے کہا اور خساک اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں، اب بتاؤ کیا خاص بات ہوئی ہے کہ تمہیں مجھ سے اس انداز میں رابطہ کرنا پڑا ہے؟ القیس نے کہا۔ عظیم القیس، وہ انسان جس کا نام عمران ہے اپنے 3 ساتھیوں سمیت، جن میں سے ایک افریقی حبشی ہے، ایک ایکریمی حبشی ہے اور ایک پاکستانی ہے، ایک طیارے کے ذریعے یہ قاہرہ پہنچا ہے، سردار خساک نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، تم خاص بات بتاؤ، القیس نے بدستور منہ بناتے ہوئے کہا۔ راستے میں اخنوق کے گچھو کا سرپنچ سردار اختاش اس عمران سے ملا تھا، لیکن چونکہ وہ مسلمان ہے اس لیے میں یا میرے قبیلے کا کوئی جن قریب نہ جا سکتا تھا، اس لیے مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کیوں ملا تھا اور اس نے کیا باتیں کی ہے، سردار خساک نے کہا۔ جو بھی باتیں کی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا تم نے یہی بتانا تھا؟ القیس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عظیم القیس، جو اصل اور خاص بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عمران اور اس کے ساتھی قاہرہ کے ایک سنسان علاقے میں گئے اور عمران کے ساتھی جس کا نام جوزف ہے، اس نے وہاں بڑے پجاری تاتا کے نائب سردار ڈومے کو طلب کیا، اور پھر سردار ڈومے اور اس عمران کے درمیان باتیں ہوئی، سردار خساک نے کہا تو القیس بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ ہو، یہ واقعی خاص بات ہے، کیا باتیں ہوئی ان کے درمیان؟ القیس نے بے چین ہو کر پوچھا تو سردار خساک وہ تمام باتیں جو عمران اور ڈومے کے درمیان ہوئی تھی لفظ بلفظ دہرا دیا۔ اوہ، پھر تو اسے اس کے مطلب کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی، القیس نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اگر معلوم بھی ہو جاتی عظیم القیس تو کوئی انسان ان باتوں پر عمل نہیں کر سکتا، سردار خساک نے کہا۔ تم درست کہہ رہے ہو، بہرحال یہ بات طے ہے کہ اس عمران کے خلاف میں نے جو جال بنا ہے وہ اس جال میں پھنس کر ضرور ہلاک ہوگا، القیس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے ساتھیوں سمیت تم سے ملنے آ رہا ہے عظیم القیس، سردار خساک نے کہا۔ میں بھی اس کی آمد کا ہی انتظار کر رہا ہوں، میں نے کیناز سے کہہ دیا ہے کہ وہ جیسے ہی آئے انہیں میرے پاس پہنچا دے، القیس نے کہا۔ وہ پہنچنے والے ہیں، اس لیے میں جا رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ میں اب بھی ان کی نگرانی کروں یا واپس چلا جاؤں، سردار خساک نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ نگرانی کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز میرے علم میں ہے، القیس نے فاخرانہ لہجے میں کہا تو سردار خساک نے سر ہلایا اور مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور القیس کا خادم اور ڈرائیور کیناز اندر داخل ہوا۔ آقا، عمران اور اس کے 3 ساتھی آئے ہیں، میں نے آپ کے حکم کے مطابق انہیں بڑے کمرے میں بٹھا دیا ہے، کیناز نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، القیس نے کہا اور کیناز واپس مڑ گیا۔ القیس نے جام میں موجود شراب کا آخری گھونٹ اپنے حلقے میں انڈیلا اور پھر جام کو میز پر رکھ کر وہ اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خاص چمک تھی۔ چند لمحوں بعد وہ ایک بڑے کمرے میں داخل ہوا جسے ڈرائنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ 4 آدمی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، جن میں سے 2 قوی ہیکل
حبشی تھے، میرا نام القیس ہے، القیس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ نہ ہی اس کے آنے پر کمرے میں بیٹھے ہوئے چاروں اٹھے تھے اور نہ ہی القیس نے ان سے مصافحے کی کوشش کی تھی۔ میرا نام علی عمران ہے اور یہ میرے ساتھی ہے ٹائیگر جوزف اور جوانا، اور تم میرے بارے میں اچھی طرح جانتے ہو کیونکہ تم نے مجھے ہلاک کرانے کی کوشش کی ہے۔ میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم سے کھل کر بات کر لی جائے۔ سامنے بیٹھے ہوئے نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، مجھے اعتراف ہے کہ میں نے یہ کوششیں کی تھی، اور مجھے یہ بھی اعتراف ہے کہ میری ہر کوشش ناکام ہوئی ہے، لیکن یہ کام مجھے جناتی دائرے کے بڑے شیطان نے دیا تھا، لیکن میری ناکامی کے بعد اس بڑے شیطان نے یہ کام مجھ سے لے لیا ہے۔ اب اس لیے میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، بلکہ اس بڑے شیطان نے میری توہین کی ہے، اس لیے اب میں اس کے حق میں کوئی کام نہیں کروں گا، بلکہ اگر تم چاہو تو میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ القیس نے کہا، اچھا، پھر تو یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے، تم ہماری کس طرح مدد کر سکتے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تم سردار کنٹیلا کو فنا کرنا چاہتے ہو، میں اس کام میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن خود براہ راست یہ کام نہیں کر سکتا، القیس نے کہا۔ کس طرح؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے سردار کنٹیلا کو بظاہر حفاظت کے لیے ایک معبود میں بند کیا ہوا ہے، اسے خاتون معبود کہتے ہیں، میں تمہیں وہاں پہنچا سکتا ہوں، اگر تم اسے فنا کر سکتے ہو تو جا کر لو، القیس نے کہا۔ اس کام سے وہ بڑا شیطان تم سے ناراض نہیں ہو جائے گا؟ عمران نے کہا، اگر وہ ناراض بھی ہو جائے تو مجھے کیا پرواہ ہو سکتی ہے، کیونکہ میرا جناتی دائرے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، پھر میں خود بھی ایک طاقتور شخص ہوں، اور میری یہ طاقت اس کی مرہون منت نہیں ہے، القیس نے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ تم خود قدیم زمانے کی روح ہو، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ عمران نے کہا، میں روح نہیں ہوں، انسان ہوں، البتہ میں طویل عرصے سے زندہ ہوں، لیکن کس طرح زندہ ہوں یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی، القیس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی انسان تو صدیوں تک زندہ نہیں رہ سکتا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا ہے کہ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے تم اس بات کو رہنے دو، القیس نے کہا۔ کیا تمہارا ملازم جس نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے وہ بھی تمہارے ساتھ طویل عرصے سے زندہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ تم کیناز کی بات کر رہے ہو؟ نہیں، وہ ایسی طاقت نہیں رکھتا، البتہ ویسے وہ ایسی طاقتیں رکھتا ہے کہ جو عام انسان نہیں رکھتا، اس لیے میں نے اسے اپنا ملازم بنایا ہوا ہے، اور یہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، القیس نے فاخرانہ لہجے میں جواب دیا۔ کیا یہ کیناز بھی شیطان کا پیروکار ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، لیکن تم کیناز میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ القیس نے کہا۔ دیکھو القیس، تم شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ تم مجھے بھی دوسروں کی طرح احمق بنا لو گے، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ تم اصل القیس نہیں ہو، تم القیس کی بدروح ضرور ہو، البتہ تم ایک قدیم مصری علم جانتے ہو جس کی مدد سے تم مردہ ہونے والے انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہو، اور اس طرح تم انسانی جسم حاصل کر لیتے ہو، تم انسان کے روپ میں زندہ شیطان، اور کوئی شیطان اپنے خلاف کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے تم کھل کر بات کرو، تم کیا چاہتے ہو؟ عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، کیا عمران القیس کو مارنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور وہ بڑے کنٹیلا سردار سے کیسے مقابلہ کرے گا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔